اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں آواز نیوز چینل سے پروگرام رحمت رمضان میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے طلب کرنے پر، ان کے مانگنے پر، ان کے چاہنے پر عطا فرماتا ہے، اور کچھ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر مانگنے کے، بغیر چاہنے کے، بغیر طلب کرنے کے، فقط اپنے فضل اور اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے اولاد بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اگر نیک ہو، فرما بردار ہو، تو والدین کے لیے دنیا میں یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اولاد نافرمان ہو تو والدین کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بڑا عذاب نہیں ہوتا دنیا میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائیں، تو پھر تم اس طرح کرو کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا دو۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا سکھا دیں۔ اس لیے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو درود پڑھنے سے زبان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں وارفتگی آتی ہے، اور درود پاک ایسا عمل ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور درود پاک ہی وہ عمل ہے کہ باقی جتنے اعمال ہیں ان کی قبولیت کو اگر دیکھا جائے تو ان کی قبولیت میں شک پایا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اس میں شک پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے قبول کی ہے یا نہیں کی۔
روزہ رکھنے والا یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ رکھا ہوا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اس میں شک پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ حج کرنے والا یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کیا ہوا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، اس میں شک پایا جاتا ہے۔ لیکن درود ایسا عمل ہے کہ جو بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو اس کا وہ پڑھا ہوا درود اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا، حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب بندہ درود پڑھتا ہے تو درود پڑھنے کی برکت سے وہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کوئی بھی عمل اگر اس کے کرنے سے پہلے یا اس کے کرنے کے بعد حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا جائے تو اگر اس عمل میں کوئی کمی ہو بھی جائے تو جب اس عمل کے کرنے سے پہلے اور اس عمل کے کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا تو درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور فرما کے اس عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے آپ کے یہ جو اشعار ہیں ان میں یہ مٹھاس کیسی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود جو پڑھا ہے، تو درود پاک پڑھنے سے زبان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، طبیعتوں میں وارفتگی آتی ہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائیں تو پھر اپنی اولادوں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا سکھا دے۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائیں تو ان کے سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جہاں بھی حسن دیکھتا ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنا بھی حسن ہے وہ سارے کا سارا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خیرات لیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات عالم میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں، صحابہ کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا جیسے آسمان کا سورج بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خیرات لے کر کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائیں تو پھر ان کے سامنے حضور کے حسن کا ذکر کیا کرو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسین بنایا ہے کہ صحابی کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھا، آسمانوں پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، ادھر صحابہ کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال تشریف فرما تھے۔ صحابی کہتے ہیں میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا، میں اس نتیجے پہ پہنچنا چاہتا تھا کہ کیا 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمینہ کا لال زیادہ حسین ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آمینہ کا لال 14ویں کے چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔
اس لیے کائنات عالم میں اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اور تیسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے سامنے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو بیان کیا کرو، اس لیے کہ جس طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے خوبصورت صورت عطا کی ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے خوبصورت سیرت بھی عطا کی ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ بندہ زندگی کے جس بھی ماحول سے گزر رہا ہو، جن بھی لمحات سے گزر رہا ہو، اس کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی ہے کہ بہت سے ایسے کافر جنہوں نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فقط پڑھا ہے، حضور کی سیرت کے واقعات کو سنا ہے، بس وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے ہیں اور اسلام قبول کر کے دارا اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کیسی ہے کہ اگر حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ مزمل والی چادر جسے رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے، جس کی قسم رب فرماتا ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی کالی کملی اتاری، حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا ہے تو بیٹی نہ، اگرچہ کافر کی بیٹی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اتنی بہترین ہے کہ اگر ہم حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزارنا چاہے، اپنی زندگی کو گزارے تو ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا، ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ والدین کی عظمت اور شان کیا ہے، اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور کی رضائی ماں تھی، جنہوں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ان کے ساتھ جو معاملات کیے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں تو حضور ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر اس کالی کملی کو بچھایا جس کی قسم رب فرماتا ہے، حضور نے زمین پہ بچھایا، فرمایا ماں جی یہاں پہ تشریف رکھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی رضائی ماں ہے، لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی رضائی ماں کے ساتھ ان کا اتنا ادب کر رہے ہیں تو اگر حقیقی ماں ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتنی خدمت کرتے اور کتنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ کس انداز کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے والا ہے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا ہے ایک ایک لمحہ۔ تو کبھی کوشش کرے کہ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا کر کہ سارے گھر والے جب جمع ہو جائیں افطاری کے لیے بیٹھ جائیں تو اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں کہ انہیں بتائیں کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ جو بندہ حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے
اللہ فرماتا ہے میں اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہوں، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ وہ ایک بار حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ اسے اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ افطاری کے ٹائم بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسین بنایا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا حسن عطا کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ انہیں بتائیں کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، حضور کی سیرت پہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں، انہیں سنائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی خوبصورت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب یہ تینوں چیزیں آپ کی اولادیں سیکھ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار بن جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔